السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاسٹ کلاس میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں میم ساکن کے رولز میں سے ادغام شفوی۔ میم ساکن کے 3 رولز ہیں: ادغام شفوی، اخفاء شفوی اینڈ اظہار شفوی۔ آج ہم پڑھیں گے اخفاء شفوی۔ ادغام شفوی میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو وہاں ادغام شفوی ہوگا غنہ کے ساتھ۔ آج ہم پڑھیں گے اخفاء شفوی، ٹھیک ہے۔ میم ساکن کے بعد حرف با آ جائیں تو وہاں اخفاء شفوی ہوگا غنہ کے ساتھ، لکم بحرف، ٹھیک ہے۔ میم ساکن ہے اور میم ساکن کے بعد حرف با آ رہی ہے تو یہاں اخفاء شفوی ہوگا غنہ کے ساتھ۔ اظہار شفوی بھی پڑھ لیتے ہیں ہم لوگ۔ اظہار شفوی کیسے ہوگا کہ میم ساکن کے بعد حرف میم اور حرف با کو چھوڑ کے جتنے بھی حروف تہجی میں لیٹرز آتے ہیں، کوئی بھی لیٹرز آ جائے، کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں اظہار شفوی ہوگا غنہ کے بغیر، ٹھیک ہے۔ اب ہم لوگوں نے کیا پڑھا تھا؟ ادغام شفوی، میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو وہاں ادغام شفوی ہوگا غنہ کے ساتھ، اور اخفاء شفوی میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو وہاں ہوگا اخفاء شفوی غنہ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب با میم بھی پڑھ لیا ہم لوگوں نے اور با بھی، جیسے یہاں پر ہے میم ساکن کے بعد با آ گیا تو یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا غنہ کے ساتھ۔ سیم اسی طرح میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو وہاں ادغام شفوی ہوگا غنہ کے ساتھ۔ اب حروف تہجی الف سے لے کر یا تک، اس میں سے میم اور با کو ہٹا کے باقی جتنے بھی لیٹرز آئیں گے میم ساکن کے بعد وہاں پر اظہار شفوی ہوگا غنہ کے بغیر۔ ہم لوگ اس کی پہچان آسانی سے کریں گے۔ کیسے؟ یہاں پہ یہاں دیکھیے گا میم ساکن ہے، اب آپ دیکھیں گی میم ساکن کے بعد با بھی نہیں ہے اور دوسری میم بھی نہیں ہے، کوئی اور حرف ہے تو یہاں اظہار ہوگا غنہ کے بغیر۔ منہم فإن، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ یوں نہیں پڑھیں گے منہم، ایسے غنہ نہیں کریں گے، اظہار کریں گے غنہ کے بغیر۔ اظہار کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا، ٹو شو۔ ہم لوگوں نے کیا ظاہر کیا؟ میم کے ساؤنڈ کو ظاہر کیا۔ اور غنہ کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا، غنہ کا مطلب ہے ناک میں آواز لے جا کر چھپانا۔ فار ایگزامپل یہ والا لَأَحْتَنِكَنَّ، نون کی آواز کو ہم لوگوں نے ناک میں چھپایا، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ والا منہم، یہاں غنہ کیا، کیونکہ میم ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے تو یہاں اخفاء شفوی ہوگا غنہ کے بغیر، غنہ کے ساتھ۔ اب یہاں دیکھیے گا فی الاموال، میم ساکن ہے۔ اب نیکسٹ والا کیا دیکھیں گے؟ میم ساکن کے بعد حرف با بھی نہیں ہے اور میم بھی نہیں ہے تو یہاں اظہار شفوی ہوگا غنہ کے بغیر۔ اموالی، ہم لوگ یوں نہیں پڑھیں گے اموالی، ایسے نہیں پڑھیں گے غنہ کے بغیر، اموالی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ والا بھی ایک دو تین جگہ اور دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں دیکھیے گا میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد حرف با بھی نہیں ہے اور میم بھی نہیں ہے، کوئی اور حرف ہے تو ہم لوگ کیسے پڑھیں گے؟ اظہار شفوی غنہ کے بغیر۔ عنکم ولا، ٹھیک ہے۔ پہ آپ کو میں نے سکھایا تھا، یہاں پر اخفاء ہو رہا ہے، اخفاء غنہ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ والا بھی ایک اور دیکھ لیتے ہیں، میم ساکن اظہار شفوی یعنی۔ نیکسٹ کدھر ہے؟ یہاں پر دیکھیے گا یعذبکم وما، یہاں دیکھیے گا ربکم اعلم بکم، یہاں پر بھی اظہار شفوی ہوگا غنہ کے بغیر۔ یہاں دیکھیے گا میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد حرف با بھی نہیں ہے اور میم بھی نہیں ہے تو یہاں پر بھی اظہار شفوی ہوگا غنہ کے بغیر۔ قلوبہم اکنۃ، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ والا ایک اور دیکھ لیتے ہیں، یہاں دیکھ لیتے ہیں، یہاں سے واللہ جعل لکم، یہاں پر کیا ہوگا؟ ادغام شفوی غنہ کے ساتھ، کیونکہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے تو ادغام کا مطلب ہوتا ہے ملانا، تو یہ ہم لوگوں نے ادغام کریں گے غنہ کے ساتھ۔ نیکسٹ من بیوتکم سکنا،
یہاں پر ہم لوگوں نے کیا کیا، میم ساکن کے بعد حرف با بھی نہیں ہے اور میم بھی نہیں ہے، تو یہاں اظہار شفوی ہوگا غنہ کے بغیر۔ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ، یہاں پر بھی ادغام شفوی ہوگا غنہ کے ساتھ۔ یہاں دیکھیے گا یوم ظعنکم و یوم، یہاں پر بھی اظہار شفوی ہوگا غنہ کے بغیر۔ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ، یہاں پر بھی اظہار ہوگا غنہ، اظہار شفوی ہوگا غنہ کے بغیر، وداؤٹ غنہ، ٹھیک ہے۔ اب مجھے لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ، السلام علیکم۔